بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہم قرآن پاک پڑھنا سیکھ رہے ہیں، بالکل شروع اور زیرو لیول سے، اور الحمدللہ اب تک ہم نے 28 سبق مکمل پڑھ لیے ہیں۔ آج 29واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر نون قطنی کے متعلق پڑھنا ہے۔ نون قطنی کس کو کہتے ہیں؟ تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے اور اس کے بعد آنے والا حرف ساکن ہو تو تنوین کے نون کو آگے ملا کر پڑھتے وقت زیر دیں گے اور حمزہ وصل نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ حمزہ وصل درمیانی کلام میں ساکت ہو جاتا ہے۔ تنوین کا نون جو زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اس کو نون قطنی کہتے ہیں۔ یہ نون قطنی کی تعریف ہے، ہم آپ کو مثال کے ذریعے سے اچھی طریقے سے سبق کے اندر سمجھاتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں سبق نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 29، لیسن نمبر 29۔ قدیر الذی، قدیر الذی، یہ نون قطنی کہلاتا ہے کہ دو جملوں کو ملا کر پڑھنے کی شکل کے اندر نون قطنی کی ضرورت پیش آتی ہے کہ دراصل قدیر الذی دو جملے ہیں۔ قدیر یہ الگ جملہ ہے اور الذی الگ جملہ ہے۔ ہم نے ابھی نون قطنی کے متعلق تعریف کے اندر پڑھا کہ تنوین کے بعد کہ قدیرون، رو پر دراصل تنوین تھی قدیرون، اور الذی تو تنوین کے بعد حمزہ وصلی ہو تو یہ حمزہ وصلی کہا جاتا ہے، یعنی وہ حمزہ جو ملا کر پڑھنے کی شکل کے اندر ساکت ہو جاتا ہے۔ تو تنوین کے بعد حمزہ وصلی ہو اور اس کے بعد والا حرف ساکن ہو تو یہاں لام کے اوپر تشدید ہے اور تشدید کا پہلا حرف ساکن ہوتا ہے، تو حمزہ وصلی کے بعد حرف ساکن ہے تو اس حرف ساکن کو پڑھنے کے لیے جو تنوین کا نون ہوتا ہے کہ قدیرون، اصل میں رو نون پیش رون لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس نون تنوین کا جو نون ساکن ہے اس کو زیر دے کر پڑھا جاتا ہے۔ قدیرون اصل میں اس طریقے سے لکھا ہوا ہوتا ہے قدیرون، تو یہ جو نون ساکن ہے اس کو اگلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنے کے لیے تنوین کا جو نون ساکن ہے اس کو زیر دے کر پڑھا جاتا ہے، اس کو نون قطنی کہا جاتا ہے۔ تو اسی نون قطنی کی علامت چھوٹی نون کی شکل کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ قدیر الذی، لمزۃ الذی، لمزۃ الذی، لمزۃ الذی، یہاں پر بھی دو جملے ہیں، لمزۃ الگ ہے، الذی الگ ہے، تو یہاں پر حمزہ وصلی ہے۔ حمزہ وصلی وہ حمزہ کہا جاتا ہے جو ملانے کی شکل کے اندر ساقط ہو جائے تو حمزہ وصلی ہے، اس کے بعد لام پر تشدید ہے، تشدید کا پہلا حرف ساکن ہوتا ہے، تو اس ساکن حرف کو پڑھنے کے لیے تاکہ نیچے جو دو زیر کی تنوین ہے، تنوین کے اندر نون ساکن ہے، نون ساکن کو زیر دے کر پڑھیں گے، زیر کی حرکت دے کر پڑھیں گے تو لمزۃ الذی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے تمام جملوں کے اندر ہمیں سمجھنا ہے، اور اسی جو تنوین کا نون ساکن ہوتا ہے اس کو زیر دے کر پڑھتے ہو، اسی کو نون قطنی کی شکل کے اندر لکھا جاتا ہے۔ نوح ابنہ، نوح ابنہ، کہ یہاں پر بھی دو جملے ہیں، نوح، نوح، یہاں پر بھی دو جملے ہیں، نوح اور ابنہ۔ نوح الگ جملہ ہے، ابنہ الگ جملہ ہے، جب دونوں کو ملا کر پڑھتے ہیں تو اس صورت کے اندر ابنہ کا جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصلی ہے،
یعنی ملانے کی شکل کے اندر وہ ساکت ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد والا حرف ساکن ہے کہ با پر سکون ہے، سکون والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ تو با ساکن ہے تو حمزے وصل ساکت ہو گیا، تو اس با کو پڑھنے کے لیے حرکت کی ضرورت ہوگی آگے والے حرف کے اوپر۔ تو یہاں پر آگے والا حرف جو نوحن ہے اس کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، تو اس کے اندر جو نون ساکن ہوتا ہے کہ تنوین کے اندر نون ساکن ہوتا ہے، تو اس نون ساکن کو زیر کی حرکت دے کر اس کو با کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، تو پڑھا جائے گا نوح ابنہ، نوح ابنہ، تو اس کو نون قطنی کہتے ہیں۔ خیرن الوصیت، خیرن الوصیت، یہاں پر یہ نون قطنی ہے، یہ بھی دو جملے الگ الگ ہے۔ خیرن یہ الگ جملہ ہے اور الوصیت یہ الگ جملہ ہے، دونوں کو ملا کر پڑھنے کی شکل کے اندر نون قطنی کی ضرورت پڑتی ہے کہ الوصیت کے اندر جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصلی ہے، یعنی ملانے کی شکل کے اندر وہ حمزہ ساکت ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد والا حرف جو لام ہے وہ ساکن ہے، تو ساکن حرف کو ملانے کے لیے آگے والا حرف جو خیرن، رو کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، تو تنوین کے اندر نون ساکن ہوتا ہے، تو نون ساکن کو زیر کی حرکت دے کر لام کے ساتھ پڑھیں گے، نون لام زیر نیل، تو اسی کو نون قطنی کہتے ہیں۔ خیرن الوصیت شیئا اتخذہا، یہاں پر بھی نون قطنی کا استعمال ہوا ہے کہ شیئا ایک الگ جملہ ہے اور اتخذہا ایک الگ جملہ ہے۔ اتخذہا کے اندر جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصلی ہے، یعنی دو جملوں کو ملانے کی شکل کے اندر وہ ساقط ہو جاتا ہے، یعنی پڑھا نہیں جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو تا ہے، تا کے اوپر تشدید ہے، تشدید کا پہلا حرف ساکن ہوتا ہے، تو اس ساکن حرف کو پڑھنے کے لیے شیئن، حمزہ کے اوپر جو دو زبر کی تنوین ہے اس کے اندر نون ساکن ہوتا ہے، تو نون ساکن کو زیر کی حرکت دے کر تا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اس کو نون قطنی کہتے ہیں۔ شیئن اتخذہا، شیئن اتخذہا، تو آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے لکھ کر سمجھا دیتے ہیں اچھی طریقے سے، تاکہ آپ کو نون قطنی کس کو کہتے ہیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ تو قدیرون اصل میں اس طریقے سے ہجے کی شکل میں اس طریقے سے لکھا ہوتا ہے قدیرون، را دو پیش رون کے تنوین کے اندر نون ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ حمزہ وصلی ہے، تو حمزہ وصلی ساکت ہو جائے گا دو جملوں کو ملانے کی صورت کے اندر۔ تو جو لام ساکن ہے اس کو پڑھنے کے لیے یہ نون ساکن ہے، تو ساکن کے نیچے نون ساکن کو زیر دیں گے، یعنی نون لام زیر نیل۔ قاف زبر قا، دال یا زیر دی، قادی، را پیشرو، قدیرو، نون لام زیر نیل، قدیرون، لام زبر لا، قدیرون اللہ، دال یا زیر دی، قدیرون الذی، تو اس کو نون قطنی کہتے ہیں۔